الیکشن کمیشن کا پرامن عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اجلاس، چاروں صوبوں کے آئی جیز نے پولنگ ڈے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق پرامن الیکشن کے لیے مجموعی طور پر 6 لاکھ اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ عام انتخابات کے لیے 2 لاکھ اہلکار موجود، 4 لاکھ اضافی نفری درکار ہوگی، 58% پولنگ اسٹیشن حساس قرار، اخراجات کے لیے 17 ارب روپے مختص۔ انہوں نے کیا 4 جملے ہی کہے تھے، وہ آئے اور انہیں دھکا دیا۔ ابھی بھی میں تھوڑے سے شوق میں ہوں۔ وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، ادر دین دا فیکٹ کہ وہ ایک سینئر سیاستدان ہے، ان کا خود کا رویہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ۔ میرے والد کو دھکے دے کر جیل کی حدود سے نکال کر گرفتار کیا گیا، سابق وزیر خارجہ اور سینئر سیاستدان کو دھکے دیے گئے، ابھی تک حیران اور صدمے میں ہوں۔ شاہ محمود کی بیٹی مہربانو کہتی ہیں، ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ شاہ محمود قریشی کو جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ روپکار سے متعلق تاخیری حربے استعمال کیے گئے، عدالت نے حکم دیا تھا کہ ایم پی او کے تحت بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ایم پی او کا قانون نہیں چلے گا تو نیا مقدمہ ڈال دیا، معلوم نہیں والد کو کہاں رکھا ہے۔ 9 اور 10 مئی کو شاہ محمود میری والدہ کے ساتھ کراچی کے اسپتال میں تھے۔ پاکستان سے ہمارے پاس 50 سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں جن کو ہراس کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے گرفتاریاں بند کی جائیں۔ ہمارے امیدواروں، تجویز اور تائید کنندگان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا، ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، پریس کانفرنس کرنے والوں کو ٹکٹ دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی رہائی ملتے ہی گرفتار۔ اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی سینئر رہنما کے ساتھ بدسلوکی، سابق وزیر خارجہ کو کھینچا، دھکیلتے ہوئے بختر بند گاڑی تک لے گئے۔ شاہ محمود قریشی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال کر تھانہ آرے بازار منتقل کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، جھوٹے مقدمے میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس کے رویے پر صدر مملکت عارف الوی بھی بول پڑے، کہا سابق وزیر خارجہ سے نامناسب سلوک جیسے واقعات پر حکام کو توجہ دینی ہوگی۔ کاغذات چھیننے اور مظاہرین پر وحشیانہ کارروائی پر حکام کو توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کو بدلنا ہوگا۔ بحیثیت قوم اگر متفق ہیں تو شروعات ابھی سے کریں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے M2 لاہور سے بلکسر تک، لاہور ملتان موٹر وے M3 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند۔ موٹر وے M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور باہو انٹرچینج سے فیصل آباد تک، موٹر وے M5 شیر شاہ سے اچ شریف تک ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد بین الاقوامی اور اندرون ملک پروازیں منسوخ۔ آج بھی کچھ لوگ کاندھوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو ڈیل کریں یا کاغذات چھینیں، ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور مقابلہ کریں گے۔ 8 فروری کو لاہور سے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب۔ 18 ماہ اتحادیوں کے ساتھ کام کیا، انہیں معیشت، دہشت گردی اور جمہوریت سے دلچسپی نہیں، اب راستے الگ ہیں، دمادم مست قلندر ہوگا۔ سندھ والوں سے مطالبہ ہے ہمیں اکثریت دلوائیں۔ چیئرمین پی پی نے 10 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان بھی کیا، کہا پی پی کی حکومت میں تنخواہیں دگنی ہوں گی، 300 یونٹ کے صارفین کو بجلی مفت ملے گی، تعلیم اور صحت کا بہترین نظام لایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی پاکستان کو بنائے گی، پاکستان ہماری مجبوری ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں، اسلام آباد غریب ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں صرف سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا بلاول بھٹو نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب پورے کریں گے، بس تھوڑا صبر اور لحاظ کریں۔ بی بی شہید کی امانت آئندہ بھی سنبھالوں گا۔
نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے تو ملک میں ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، کہا نواز شریف نے کشکول آگے نہیں کیا، پاکستان کی عزت کو مقدم رکھا۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جنہیں قوم اور آنے والی نسلیں بھلا نہیں سکتی۔ سابق وفاقی وزیر مخدوم فیصل صالح حیات مسلم لیگ نون میں شامل۔ شہباز شریف کا خیر مقدم، بولے فیصل صالح حیات کی شمولیت سے نون لیگ کو تقویت، چنیوٹ اور جنگ میں کامیابی ملے گی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کنوینر نون لیگ سندھ بشیر میمن اور سندھ میں نون لیگ میں شمولیت کرنے والے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف جمعے کو ایم کیو ایم قیادت اور پیر پگارا سے اہم ملاقاتیں کریں گے اور مشترکہ انتخابی مہم چلانے سمیت دیگر امور پر اہم تبادلہ خیال کریں گے۔ پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں، اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور کے لیے عوام سے تجاویز مانگی۔ احسن اقبال نے پورٹل کا افتتاح کیا، کہا 2018 میں ملک کے ساتھ جو حادثہ ہوا اب اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ پچھلے 4-5 سال کا جو تجربہ ہوا ہے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کا سبق سیکھ لیا ہے۔ ریاست کے تمام ستون الجھنے کے بجائے ہم آہنگی سے آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم اندرونی تنازع میں رہیں تو ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے۔ نام نہاد تبدیلی اور نیا پاکستان کے نعروں پر عوام کو گمراہ کیا گیا اور ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ سربراہ تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک کی ہری پور میں پریس کانفرنس۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 46 سے آزاد امیدوار ظافر خان ترین کا تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں شمولیت کا اعلان۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ این اے 127 پر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر، شہری نے موقف اپنایا۔ بلاول بھٹو نے کاغذات نامزدگی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے وابستگی ظاہر کی، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ پی پی 80 سرگودا پر مریم نواز کے کاغذات پر بھی اعتراض داخل۔ درخواست گزار کے مطابق کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے دستخط جعلی ہیں۔ این 122 پر بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر تصدیق کنندہ حلقہ سے نہ ہونے کا اعتراض۔ پی کے 45 سے پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد، اہلیہ کے کاغذات نامزدگی منظور۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا مشتاق غنی مفرور ہیں، سفری ضمانت کے باوجود واپس نہیں آئے۔ ہم ان سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں۔ بلاول نہیں کہہ سکتے لاہور کو کراچی بنا دیں گے، بلوچستان میں بھی نہ ہی کہہ سکتے پیپلز پارٹی کو ووٹ دو۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلاول کراچی کو اہمیت دیتے ہیں تو یہاں سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ عوام بلدیاتی الیکشن کی طرح اس مرتبہ بھی ہم پر اعتماد کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی اپیل چھٹیوں میں مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ وکیل شہباز کھوسا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ سردار طارق نے کہا اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں، اپیل چھٹیوں کے بعد سنی جائے گی، ہو سکتا ہے لیول پلئنگ فیلڈ پر توہین عدالت کی درخواست آج مقرر ہو جائے۔ وکیل نے کہا پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے، عدالت دیکھے کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس طارق نے کہا کہ آپ کی درخواست کو 2 رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے، کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے متعلق ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے۔
پشاور پولیس کی اساتذہ پر شیلنگ، متعدد گرفتار، 2018 سے بھرتی اساتذہ پینشن بحالی کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ اساتذہ کا عام انتخابات سمیت تمام سرکاری ڈیوٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ پشاور میں طالب علم کے قتل کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ دانش کو گزشتہ شب ورسک روڈ پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتول کے چچا کے مطابق راہزنوں نے موبائل لے لیا اور فائرنگ کر کے دانش کی جان بھی لے لی۔ کے الیکٹرک عملے کی غیر اخلاقی حرکت، خاتون کی معافی مانگتے ہوئے ویڈیو وائرل کر دی۔ پولیس نے کے الیکٹرک عملے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون کو کے الیکٹرک عملے سے بدتمیزی کرنے پر تھانے بلایا تھا، خاتون نے معافی مانگی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ کے الیکٹرک عملے نے ویڈیو بنائی اور پھر وائرل کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے سے خاتون کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان کا فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ، آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے میزائل 400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تجربے میں مختلف پیرامیٹرز کو چیک کیا گیا۔ تجربے کے وقت مسلح افواج کے سینئر حکام اور سائنسدان بھی موجود تھے۔ صدر وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 241 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے 200 مقامات کو نشانہ بنایا۔ مغازی پناہ گزین کیمپ میں گرلز اسکول پر بمباری، 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ مغربی کنارے میں نور شمس کیمپ پر حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ تلکرم میں اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن، حماس کی بھرپور مزاحمت، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ حماس القسام بریگیڈ کا شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، فوٹیج بھی جاری۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے تیز، گھر پر بمباری سے 9 بیاہتا جوڑے سمیت 3 لبنانی شہری شہید۔ حزب اللہ کا 9 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے حماس کے خلاف جنگ مہینوں تک جاری رہے گی۔ حماس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، اسرائیل کے سابق انٹیلیجنس افسر کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں کہا حماس کی عسکری صلاحیتوں کے خاتمے کے کوئی آسان نہیں، اسرائیل کو روز سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت اجلاس، نئے سال کی تقریبات کی مناسبت سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ڈبل سواری پر پابندی کو یقینی بنانے پر اتفاق، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ پی سی بی نے بھی بیک فرنچائز کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو این او سی میں توسیع کے معاملے پر صاف انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے حارث رؤف، اسامہ میر اور زمان خان کے این او سی میں توسیع نہیں ہوگی۔ بگ بیش لیگ کی فرنچائزز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ تینوں کھلاڑی دورہ نیوزی لینڈ کے آغاز تک آسٹریلیا میں ہی قیام کریں گے۔ ایف آئی ایس میں کیسز چل رہے ہیں، جب تک وہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی کسی کو باہر جانے نہیں دیا جائے۔ ہاکی فیڈریشن کے سابق عہدیداروں پر کرپشن کے سنگین الزامات، پی ایچ ایف کے صدر طارق بگٹی نے وزارت داخلہ سے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ کہا ایف آئی اے انکوائری مکمل ہونے تک ملزمان ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ 2008 سے 2022 تک مالی بدعنوانیوں کے 11 کیسز کی تحقیقات جاری۔ سابق صدور خالد سجاد کھوکھر اور اختر رسول سمیت دیگر کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ کرپشن کے ماسٹر مائنڈ اخلاق عثمانی انتہائی مطلوب ہیں۔ اور سپر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور بڑا اعزاز حاصل کر لیا، رواں سال سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ پرتگالی ہیرو نے الاتحاد کے خلاف میچ میں پلینٹی پر 2 گول داغے، النصر کو 5-2 سے فتح دلائی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا تیسرا روز قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم، پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 264 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبداللہ شفیق نے 62، شان مسعود نے 54 رنز بنائے۔
عامر جمال 33 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. پیٹ کمنس نے 5, نیتھلیون نے 4 اور جوش ہیزل ووڈ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. دوسرے اننگز میں آسٹریلیا کے 4 بیٹر 16 سکور پر پویلین لوٹ گئے.